ایک فتنہ عورتوں کا شہر اعتکاف حرام ہے بالکل. عورت کسی گراؤنڈ میدان میں اعتکاف نہیں کر سکتی. عورت کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز روزانہ کی بنیاد پر نہیں پڑھ سکتی. عورت کسی مسجد میں امامت نہیں کروا سکتی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب سوشل میڈیا پہ ساری دنیا کے کانوں تک ہر چیز پہنچ رہی ہے، اب کون سی بات ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں لا کے اعتکاف بٹھاتے ہیں یا گراؤنڈ میں لا کے اعتکاف بٹھاتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تجھ پہ حج فرض ہے، لیکن تیرے میاں کے پاس پیسے نہیں ہے تو تیرا حج بھی تجھے معاف ہے. حج بھی معاف ہے. یہ فتنوں کو روکنا آپ نے میرے بھائی. آپ میں سے کوئی دادا ہے، کوئی پردادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی تایا ہے، کوئی چچا ہے، اور سارے عمران خان کو دیکھیں گے اسلام نافذ عمران خان نے کرنا ہے. اللہ کرے عمران خان کی زبان سے بھی نافذ ہو جائے. اللہ کے ہاں دیر کوئی نہیں ہے، دیر کوئی نہیں ہے، اندھیر بھی کوئی نہیں ہے. لیکن بھائی اپنا دین اپنے گھروں میں نافذ کرو. اپنا دین اپنے 5 مرلے کے گھر میں نافذ کر لو. اپنا دین اپنی بیوی پہ نافذ کرو. ہرگز کسی عورت کو دین کی خاطر باہر نکالنا جائز نہیں ہے. کوئی مسجد میں نماز با جماعت ہو، کوئی یہاں پہ اور خطبہ ہو، کوئی تقریر ہو، جلسے ہوں، جلوس ہوں، یہ تمام چیزیں ہوں، اپنے عورتوں کو اس چیز کا پابند کرو. عورت کا اعتکاف گھر کا کمرہ ہے، وہی اس کی مسجد ہے، وہاں پہ اس کا ثواب ہے. آپ کے گھر کے باہر ایک سین ہے، اس میں اندر ایک ہال ہے، پھر اس میں اندر آپ کے بیڈ روم ہے، بیڈ روم کے اندر ایک چھوٹا سٹور ہے. اس سٹور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو سب سے بڑا ثواب اس سٹور کے اندر نماز پڑھنے کا ہے. اس کے باہر جو کمرہ ہے وہ دوسرے نمبر کا ثواب ہے. اس کے باہر آئے گی وہ جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اس میں اس کا ثواب تیسرے نمبر پہ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو باہر گیراج ہے وہاں پر اگر آپ پڑھے گی وہ چوتھے نمبر پہ ہے. اور اس کے بعد اگر وہ پڑھتی ہے پھر اس کے نمبر گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اعتکاف بیٹھو. اعتکاف